لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج کے موضوع کو میں نے اس وقت کی تحریکی حکمت عملی، ہماری جو تحریکی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے آج منتخب کیا، چونکہ پورے 10 دن روحانی عرفانی خطاب، درس، وجدان، تربیت کے تو ہوتے رہتے ہیں تسلسل سے، تو میں نے چاہا کہ ایک ضروری موضوع تحریکی حکمت عملی کے حوالے سے آج اس کو بھی آپ کے لیے کر دوں۔ یہ موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی، ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ایک باب۔ آج کا موضوع بھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب ہے، مگر اس سیرت پاک کے باب سے آپ کو ہماری اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے از خود اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سمجھ میں آ جائے گی۔ موجودہ سیاسی حکمت عملی جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں یا اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اس کا بیان کرنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی۔ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کروں گا، مگر آپ خود بخود پوری بات کو سمجھ جائیں۔ اس موضوع پر میں نے 4 یا 5 جمعوں میں تسلسل سے خطاب کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی، یا یہ بھی اس کا موضوع تھا کہ مصطفوی انقلاب یا انقلاب کا مصطفوی منہاج، انقلاب کا مصطفوی منہاج کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس عظیم انقلاب کے لیے کس طرح کی سیاسی حکمت عملی اپنائی تھی۔ یہ مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد 10 سالہ جو مدنی دور ہے آقا علیہ السلام کا، اس کی حکمت پر مبنی ہے یہ بات۔ وہ 4-5 خطابات مرتب ہو گئے اس کتاب میں، جو قرآنی فلسفہ انقلاب یہ کتاب ہے، اس کے اندر اس کا خلاصہ موجود ہے۔ تو آج کے خطاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ 5 الگ کیسٹوں میں ہے۔ آج اس پوری گفتگو کو خلاصتاً جامع طریقے سے ایک ہی خطاب میں جمع کر دوں گا، تاکہ ایک ہی خطاب سنیں گے تو فکری اعتبار سے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کو اچھی رہنمائی مل جائے گی۔ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے یہ موضوع ابھرا، میرے ذہن میں یہ موضوع کیوں ابھرا؟ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت لوگ جو اس ملک میں اسلامی انقلاب چاہتے ہیں اور اسلامی نظام چاہتے ہیں اور نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ مذہب کو، دین کو، اسلام کو پسند کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس صحیح فکری رہنمائی نہیں ہوتی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآنی احکام کا اور قرآنی حکمتوں کا انہوں نے گہرائی اور وسعت کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہوتا، لہذا جو ان کی اندر کی خواہش ہوتی ہے اسی کو اسلام کا تصور سمجھتے رہتے ہیں، اور اس خواہش کے مطابق چاہتے ہیں کہ قائدین یا لیڈر ایسا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بات عملاً میں دکھانا چاہتا ہوں، کئی موقعوں پر لوگ کہتے ہیں یہ جو اہل سنت جو لیڈر ہیں سارے، یہ اسلامی انقلاب اور نظام مصطفیٰ لانا ہے تو یہ سارے آپ اکٹھے ہو جائیں تو کیا بات، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی میں نام لیے بغیر کہوں گا بھئی یہ سنی کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ ایسے اجتماع ہوتے ہیں، اہل دل محبت والے اخلاص کی وجہ سے اس میں خواہش کرتے ہیں کہ جو اہل سنت لیڈر ہیں سارے، آپ بھی فلاں بھی فلاں بھی اکٹھے ہو جائیں تو نظام مصطفیٰ آ جائے۔
یہ چیز فکری کمزوری ہے. اخلاص، ہمدردی، محبت، نیک نیتی اس میں ہے، مگر حکمت میں اور سوجھ بوجھ میں کمزوری ہے. وہ کوئی اہل سنت 4-5 لیڈروں کے اکٹھے ہو جانے سے نہ کبھی نظام مصطفیٰ آیا ہے نہ کبھی آئے گا. سمجھ گئی بات؟ انقلاب 14 کروڑ افراد کا ملک ہے، 13.5 کروڑ افراد کا ملک ہے. انقلاب کسی بھی قسم کا آئے، اسلامی ہو یا غیر اسلامی، نظام مصطفیٰ کا انقلاب ہو یا کسی نظام اشتراکیت کا انقلاب ہو، نظام جمہوریت کا انقلاب ہو، مصطفی انقلاب ہو یا غیر اسلامی کوئی سماجی، معاشرتی، اشتراکی، جمہوری اور کسی بھی قسم کا انقلاب ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ 13.5 کروڑ عوام کی بھاری اکثریت اس میں انوالو ہوگی تو انقلاب آئے گا. میری بات سمجھ گئے نا؟ 13.5 کروڑ عوام ملک کے کروڑوں افراد اس کو قبول کریں گے، اس کے پیچھے لگیں گے، اس میں انوالو ہوں گے، وہ اس جد و جہد میں شریک ہوں گے. وہ جد و جہد ایک بھرپور عوامی جد و جہد بنے گی تو انقلاب کا راستہ ہموار ہوگا. اور اگر آپ اس کو سنیت کے اوپر اکٹھا کر کے رکھ دیں تو پھر باقی جتنے مسلک ہیں وہ تو سارے کے سارے آپ کے دائرے سے خارج ہو گئے. انقلاب، ملک گیر اور عوامی انقلاب کہاں سے آئے گا؟ باقی سارے مسالک جو مسلمانوں کے ہیں وہ شروع سے ہی آپ کے بیس میں سے نکل گئے. آپ نے اپنا بیس محدود کر لیا. پھر نمبر 2، آپ نے یہ امپریشن دے دیا کہ یہ تو ایک مسلک کے اوپر قائم ہونے والی جماعت ہے، تو اس کو سیاسی انقلاب کے لیے کوئی قبول بولیے نہیں کرے گا. یہ وجہ بنی کہ مسلکوں پر قائم ہونے والی جماعتیں سیاسی اعتبار سے بھی عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ عوام کے سیاسی سطح پہ مسائل اور ہوتے ہیں. ان کے مسائل معاشی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، روزگار کا ملنا ہے، ملک کے اقتصادی مسائل کا حل ہونا ہے، معاشی ترقی ہے، دیگر سماجی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، عدالتی مسائل ہیں، عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، ظلم ہو رہا ہے تھانوں میں، کچہریوں میں، عام غریب آدمی کی سنوائی کہیں نہیں ہے. عوام الناس کے مسائل اور ہیں. وہ اس سیاسی قوت کا ساتھ دینے کو تیار ہوتے ہیں جو سیاسی قوت ان کے یہ مسائل حل کرنے کے قابل دکھائی دے. تو جب آپ بولی ایسی بولیں گے کہ جس بولی میں ان مسائل کی گنجائش ہی کوئی نہیں، عنوان ہی ایسا ہے جس عنوان میں یہ مسائل داخل ہی نہیں ہیں، تو صاف ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو مذہبی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنازہ، نکاح، طلاق، خطبہ جمعہ، عید، نیک بھلے رسمی کاموں کے لیے قبول کریں گے، بقایا دنیاوی اور سیاسی حوالے سے آپ کو قبول نہیں کریں گے. یہی کچھ پاکستان میں مذہبی قوتوں نے جس انداز کی سیاست کی ہے، وہ سیاست کر کے بھی سیاست نہیں کر سکے. سیاست کر کے بھی سیاست نہیں کر سکے، اس لیے وہ سیاسی قوتیں نہیں بن سکی. یعنی عوام نے ان کو سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم نہیں کیا، چونکہ وہ سیاسی پروگرام کے ساتھ آگے نہیں بڑھی، سیاسی نعرے کے ساتھ آگے نہیں بڑھی، سیاسی پوسچر کے ساتھ آگے نہیں بڑھی، سیاسی میسج لوگوں کو، عوام کو نہیں دے سکی، سیاسی بنیادوں پر کام نہیں کر سکی، سیاسی حوالے سے عوامی سطح پر ملک گیر وسعت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکی. ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ، اپنا مشرب ہے. میں تو آپ کو بات کرتا ہوں کہ جب ہم سے کوئی یہ کہتا ہے تو جواب دے رہا ہوں کہ ہم اس بات پہ لبیک کیوں نہیں کہتے، کہ اپروچ ڈیفرنٹ ہے. اپروچ سیاسی حوالے سے اپروچ ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو نہیں، سارے مسلک کی صحیح مگر مذہبی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، اور اس طریقے سے نہیں بلکہ ساری مذہبی قوتیں اکٹھی ہو کر ایک انقلاب لے آئیں. بعض لوگ یوں سوچتے ہیں، مذہبی نعرہ لگائیں، مذہبی قوتیں اکٹھی ہوں، مذہبی پلیٹ فارم بنے
اسٹرگل کریں؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، اس سے بھی اسلامی انقلاب ملک میں نہیں آئے گا، اسلامی انقلاب ملک میں نہیں آئے گا، چونکہ آپ کے ملک میں کل مسلکوں کو ملا کر مذہبی جماعتوں کو میکسیمم ووٹ جو پڑتے رہے ہیں وہ 10% سے کم تھے، کاسٹ ہونے والے ووٹوں میں سے، کیا جو ووٹ ڈالے گئے، جو ووٹ ان میں سے بتا رہا ہوں، تو تقسیم ہو گئے تو کسی کو 2% ملے، کسی کو 1.5%، کسی کو 2.5%، کسی کو 1%، یہ بانٹ کے تو 8، 9، 10% سے کم، 8، 9 یہ میکسیمم ملے ہیں۔ اب وہ بھی مقدار تعداد نہیں رہی، اب پچھلے 1-2 الیکشنوں کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ اب وہ تعداد بھی نہیں رہی۔ تو جب کل ووٹ ملا کر بھی اتنی قلیل اقلیت ہے، آپ یوں بھی مثال لے لیں کہ سارے مسلکوں کو ملا بھی لیں، مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوں تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ وہی دیں گے نا جو مذہب اور دین کے لیے جو مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جو نماز ہی پڑھنے نہیں آتے وہ تو ووٹ نہیں دیں گے کہ نہیں؟ بولیے، میری بات سمجھ گئے؟ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے انہوں نے اسلامی نظام کے لیے ووٹ دینے ہیں؟ نمازی لوگ ہی ووٹ دیں گے جن کو اسلام کا درد ہے، اسلام کا خیال ہے، اسلام پر عمل ہے۔ آپ گنتی کر لیں اپنے محلے میں، سوسائٹی میں کتنی مسجدیں ہیں، ٹوٹل نمازی کتنے ہیں اور آبادی کتنی ہے؟ کل ملک میں تمام مساجد میں نمازیوں کی تعداد گن لیں اور ملک کی 13.5 کروڑ عوام کی پوری آبادی تو آپ کے سامنے ہے، اس کا تناسب لگا لیں جی۔ اور سارے نمازیوں نے بھی نہیں دینی، یہ بات بھی سچ ہے، بہت سارے نمازیوں نے بھی تو یہ مطلب تو نہیں بس صرف نمازی وہی ہیں جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینے والے ہیں، بس دوسری جماعتوں کو ووٹ دینے والے بھی تو کئی نمازی ہیں نا، وہ بھی نہیں دینے انہوں نے۔ جو بے نمازی ہیں انہوں نے تو ویسے نہیں دینے اسلام کے نام پر، اور جو نمازی ہیں ان میں سے بھی تھوڑے سے دیں گے، باقی نہیں دیں گے۔ تو ٹوٹل کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک میں اسلام کے نام پر مذہبی یا دینی جماعتوں کو ووٹ ملنے والے کتنے بن سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو دونوں نقطے سمجھ میں آ گئے؟ لہذا سوال پیدا ہوا کہ پھر اسلامی انقلاب کے لیے کون سا راستہ اپنایا جائے، کیا کیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہوا یا نہیں؟ پھر مصطفی انقلاب کیسے آئے گا؟ ہاں، اس کا جواب ہے سیرت مصطفیٰ سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے گا۔ لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس نقطۂ نظر سے حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو سٹڈی کیا جائے، مطالعہ کیا جائے کہ ان حالات میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور کیا طریقہ کار سکھاتی ہے۔ مذہبی جماعتوں نے بدقسمتی سے اسلام کا اور سیرت پاک کا نام تو رکھا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی جو سیاسی حکمت عملی ہے آپ کی سیرت طیبہ میں، اس کو اپنانے میں کوتاہی کی، اس سیاسی حکمت عملی کو غور سے نہیں دیکھا اور غور سے نہیں سمجھا۔ یہ سوال بنا، سبب بنا یہ سوال، میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اندر سیاسی حکمت عملی کے موضوع کو ایک مستقل موضوع بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ اسے قوم سمجھے، اور پھر ہماری حکمت عملی جو چل رہی ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ ورنہ تو ایک آسان بات ہے کہ دیکھو جی وہ فلاں کے ساتھ مل گئے، فلاں کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ ہو گئے، یہ ہو گیا، باتیں تو آسان ہیں، 2 جملے ہی ہیں، مگر جب تک گہرائی میں آقا علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی کی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر اعتراض ہوتے رہتے ہیں، سمجھ آ جائے تو دماغ کھل جاتا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی جو حکمت عملی تھی سیاسی، اس کا مطالعہ کریں۔ وہ کثیر الجہات تھی، وہ کیا تھی؟ ملٹی ڈائمینشنل تھی۔ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی
پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی، وہ ملٹی ڈائمینشنل تھی، کثیر الجہات تھی، اس کے بہت ساری جہتیں اور سمتیں تھیں۔ پہلے تو میں وہ گنوا دیتا ہوں آپ کو، پھر ان کے بعد ان میں سے 2-3 کی مثال دوں گا تاکہ بات سمجھا دوں۔ سب سے پہلے تو آپ یوں کریں کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت فرمائی، تو آپ سے بڑھ کر بھی کسی کے پیش نظر اسلامی انقلاب کا مقصد ہوگا؟ بولیے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو اسلامی احکام کس ترتیب سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی؟ احکام کے نازل ہونے کی ترتیب وہی تھی جو ترتیب ان کے نافذ کرنے کی تھی۔ نفاذ جس ترتیب سے ہونا تھا، اللہ پاک نے احکام کا نزول بھی اسی ترتیب سے فرمایا۔ ایسا نہیں کیا کہ کوئی حکم نازل کر دیا اور پھر اس کو نفاذ میں پینڈنگ رکھ دیا، نافذ تو نازل تو اس سال ہو گیا مگر اس کا نفاذ اگلے سال ہوگا، ایسا نہیں۔ بلکہ اللہ کو بھی معلوم اور اللہ کے رسول کو بھی معلوم اور وہی بھیجنے والے رب کو معلوم ہے کہ کس حکم کو پہلے نافذ کرنا ہے، کس کو اس کے بعد، کس کو پھر اس کے بعد، کس کو پھر اگلے سال، کس کو اگلے سال، اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا جیسے جیسے اس حکم کے نافذ کرنے کا وقت آتا جاتا، عین اس موقع پر اللہ پاک ان احکام کو نازل فرما دیتا۔ ایک تو نزول احکام کی ترتیب پر اگر غور کیا جائے، سالانہ بنیادوں پر، سال ہا سال، جو 10 سالہ مدنی دور میں ہوا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حکمت عملی یا اسلام کی حکمت عملی کیا تھی، اسلام کے لانے، نافذ کرنے اور اس کو بپا کرنے کے لیے۔ پہلے تو میں یہ چارٹ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، پہلا سال ہجرت مدینہ کا، بولیے پہلا سال، تو نماز اسلام کے سب سے بڑے احکام اور ارکان کیا ہیں؟ نماز، روزہ۔ مسلمان تو ہو گئے نا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے بڑا بھی اسلام کا کوئی حصہ ہے؟ بولیے۔ ارکان اسلام ہے نا، بنیاد ہے اسلام کی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو احکام تھے باقاعدہ بطور نظام کے ان کو نافذ کرنے کے احکام پہلے سال میں نہیں آئے۔ پہلے سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نمبر 1، مواخات مدینہ کی۔ سوشو اکنامک پیکٹ تھا مسلمانوں کا، ایک سوشل پیکٹ تھا جس سے مسلمانوں میں سوشل سیکیورٹی پیدا کی، سوشو اکنامک سیکیورٹی پیدا کی۔ وہ مہاجرین کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، ان کی دولت میں، کاروبار میں شراکت کر دی، تاکہ جو غریب لوگ تھے وہ امیروں کے ساتھ مل کے معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم ہو سکیں۔ تو پہلا قدم جو اٹھایا وہ لوگوں کے معاشی استحکام کا اٹھایا۔ دوسرا قدم میثاق مدینہ کا اٹھایا، یہود کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ اور غیر مسلم قبائل کے ساتھ مل کر ایک سیاسی اتحاد بنایا، پولیٹیکل الائنس۔ کن کے ساتھ مل کر؟ پہلے مواخات مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو یونائٹ کیا، یعنی مسلمانوں کی جماعت مضبوط کی سب سے پہلے، اور جماعت جو مضبوط کی وہ معاشی اور سماجی بنیادوں پر مضبوط کی۔ کس بنیاد پر؟ معاشی، اور تاکہ ایک دوسرے کی معاشی مدد کریں، مالی مدد کریں، سماجی طور پہ محفوظ اور مستحکم ہوں، اور ایک جماعت مسلمانوں کی مضبوط بن جائے۔ پھر جب جماعت بنا لی تو دوسرا قدم اٹھایا میثاق مدینہ،
سب سے بڑی طاقتور قوم اس وقت یہود تھے اور دیگر غیر مسلم قبائل تھے، ان کے ساتھ ایک الائنس بنایا، پولیٹیکل الائنس۔ اس کی بات آگے بعد میں کریں گے ہم۔ اس کے بعد تیسرا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی بولیے تعمیر کی، تاکہ نماز کا نظام چل آ رہا تھا۔ ابھی فرضیت با جماعت اذان یہ تصور بعد میں آئے، مگر نماز پڑھنے کا عمل چونکہ حکام معراج کی رات لے آئے تھے نا، نماز کے پنجگانہ نماز، وہ نظام چل رہا تھا پہلے سے، شب معراج کا تحفہ نماز آ چکی تھی، تو اس کے لیے ایک مسجد بنائی اور مسجد کے ساتھ ایک صوفہ کی جگہ بنا کے مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک اکیڈمی بنائی، تاکہ مسلمانوں کے مل بیٹھنے اور نماز کے علاوہ مسلمانوں کی اجتماعی تربیت کی ایک جگہ بن جائے، تربیت کا مرکز بنایا۔ چوتھا، میثاق مدینہ کے ذریعے ریاست مدینہ کا جو نظم و نسق تھا، ایڈمنسٹریشن، وہ نظام چلانے کے لیے سسٹم بنایا، ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنایا۔ اور پانچواں، ریاست مدینہ کے دفاع کا سسٹم بنایا، ڈیفنس سسٹم بنایا، ڈیفنس، دفاع کا نظام بنایا، اقدامات کیے۔ بس یہ کل 5 کام تھے جو پہلے سال میں آقا علیہ السلام نے مکمل کیے۔ زکوٰۃ نہیں اتری، روزے بولیے نہیں اترے رمضان کے، کعبہ کی تحویل نہیں اتری، فرضیت یاد نہیں، سب کل 5 کام کیے۔ جب دوسرا سال آیا اس میں اذان آئی، دوسرے سال میں پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا دوسرے سال میں، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا دوسرے سال میں، نماز کے لیے شروع سے وہ قبلہ چلا آ رہا تھا ہجرت مدینہ کے وقت سے ہی بیت المقدس کا، تو دوسرے سال میں اس کے بدلنے کا حکم آیا، تحویل قبلہ، 1.5 سال بعد آپ نے سنا ہوا ہے، وہ بھی دوسرے سال میں آیا کہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا جائے، اور جہاد کے فرض ہونے کا حکم بھی دوسرے سال آیا، جس پر بھی غزوہ بدر ہوا اور آگے پہ چلے۔ جب تیسرا سال آیا تو شراب کے حرام کرنے کا حکم تیسرے سال ہوتا۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، پہلے 2 سالوں میں شراب چلتی رہی، 2 سالوں میں ترتیب کے ساتھ کچھ ضروری کام دیکھنا، پہلے سال میں مذہبی اور دینی نوعیت کے کام نہیں کیے، سوائے نماز کے جو شب معراج کے وقت سے عطا ہوئی اور وہ چل رہی تھی، علاوہ اس کے مذہبی نوعیت کے احکام اور انسٹیٹیوشنز پہلے سال میں قائم نہیں کیے۔ پہلے سال میں کیا کیا؟ سوشل اقدامات کیے، اکنامک اقدامات کیے، پولیٹیکل اقدامات کیے، ایڈمنسٹریٹو اقدامات کیے اور ڈیفنس ریلیٹڈ اقدامات کیے، ڈیفینسو 5 کام کیے، یاد کر لے۔ اب اسی سے ہماری جد و جہد کی سٹرگل اور اس کا مزاج اور باقی مذہبی جماعتوں کی سوچ اور مزاج کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھے نا تو بات شروع کرنے کے لیے وہ سوائے مذہبی مسلکی بولیاں نعرے ان کے سوا اور کوئی بات کرنے کو آتی ہی نہیں سرے سے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ قوم اس بولی پر کھینچ کر آپ قریب نہیں لا سکتے۔ اب ہماری مذہبی قیادت سے تو عام شکاری بھی زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، شکاری بھی، جب اگر یہ شکاری ہوتے تو ان کو بھی سمجھ ہوتی، انہیں شکار کرنا نہیں آیا۔ شکار ہم نے بھی تو شکار کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پھنسے بیٹھے ہیں نا؟ نہیں پھنسے بیٹھے، شکار ہی کیا ہے نا؟ بولیے، اگر پہلے دن سے میں سخت سخت باتیں شروع کر دیتا، داڑھی رکھو سنت کے مطابق اتنی، خبردار اس کے بغیر کوئی نہ آئے، ٹوپی پہن کے آؤ، ٹخنے اوپر، شلوار اوپر رکھو،
اور اس طرح پورے احکام پر عمل کرو، اور خبردار کوئی کمی بیشی کسی نے کی تو مسجد سے نکال دیں گے پلید کو۔ اگر اس طریقے کی میں ملائیت آپ کے سامنے لے کے آتا، ایمان سے کہیے کوئی میرے قریب بھٹکتا بھاگ جاتے نا۔ تو میں نے اچھا پھنسایا نا آپ کو، جی اچھا پھنسایا، میٹھی میٹھی باتیں کی، ٹھہریے بھائی، میٹھی میٹھی باتیں کی، مٹھائی دی، برفی دی، جلیبیاں دی، گڑ دیا، میٹھی میٹھی باتیں دی کہ پھنسا لیا۔ جب آپ پھنس گئے، اب انقلاب کا زہر دیتا ہوں، جان لوٹاؤ۔ اب جاتے ہیں آپ پیچھے، اب جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ بس بات یہ ہے، بیٹے بس خاموش، ٹائم تھوڑا ہے بیٹے، بات یہ ہے، یہ کہاں سے لیا؟ یہی میرے مصطفیٰ کی حکمت عملی ہے۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہمیں کیا سمجھ ان باتوں کی، ہم تو بدھو سے لوگ تھے، ہم تو آقا علیہ السلام کی حکمت کی خیرات ملی اور وہی آگے پہنچا دی۔ اسی طریقے پر عمل کیا، برکت ہو گئی، اسی طریقے پر عمل کیا۔ کوئی نوجوان، جتنے نوجوان ہیں بتا دیں، قلیل کوئی اکا دکا کو چھوڑ کر، کسی کو میں نے خود کہا ہو بیٹے داڑھی رکھو، داڑھی کے بغیر نہ آیا کرو، سنت ہے، سنت کے تارک بنتے ہو، کہتا ہوں کسی کو؟ آتے رہتے ہیں، مرضی ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے نوجوان خود کہتے ہیں جی یہاں ہاتھ پھیر دے، داڑھی رکھنے کا ارادہ بن گیا، تو پھیر دیتا ہوں نا، پھر داڑھی آ جاتی۔ کتنوں کی داڑھی آ گئی؟ ہاتھ کھڑا کرے جن کی داڑیاں نہیں تھی اور خود آ گئیں، ہاتھ کھڑا کرے نا۔ جب آپ آئے تھے مشن میں داڑیاں تھیں جی، میں نے سختی سے منگوائیں داڑیاں، سختی سے لگوائیں، اندر سے آ گئی نا، سمجھے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام کی حکمت یہ تھی، یہ طریقہ تھا، اور آپ پہلے دن ہی آپ اگر کر دیں اس طرح کا طریقہ تو پھر مشکل پیش آ جاتی۔ آقا علیہ السلام نے، یہ تو میں نے ایک گوشہ بیان کیا، یہ تو گوشہ حکمت تبلیغ کا ہے، حکمت، اور کہاں حکمت تبلیغ میں بھی اس امر کا لحاظ، اور کہاں حکمت سیاست، اس میں تو یہ بہت بڑی حکمت بن جاتی ہے جا کر۔ یہ تو حکمت تبلیغ ہے کہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا۔ یہ جو اچھے اچھے سیلز مین ہوتے ہیں، آج سیلز مین شپ ایک کاروبار بن گیا ہے اور ایک سبجیکٹ ہے، سائنس ہے، نیگوسیشنز، مذاکرات کرنا، سیل مین شپ، مینجمنٹ، مارکیٹنگ، تو اس ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ جب کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اگر یہاں لانا ہوتا ہے نا، یہاں تو ادھر کی بات کر کے تو گھیر گھار کے اس طرح طریقے سے لے کے آتے ہیں، اس طرح ہی کرتے ہیں نا۔ وہ سیل مین اچھا ہوگا جو ڈائریکٹ سودا پھینک دے، ابھی ذہن ہی نہیں بنا آپ کا تو ڈائریکٹ سودا پھینک دیں، قبول کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں اس لیے نتیجہ نہیں نکلتا، ہمارے علماء یہ کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا، ہماری مذہبی قائدین یہ کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا، ہمارے امام، ائمہ، خطیب لوگ، خطبہ یہ کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ ڈائریکٹ پھینکتے ہیں گولا سیدھا، وہ ابھی تیار نہیں ہوتا اس کے سر پہ جا لگتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے پیچھے، وہ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں کون کرتے ہیں؟ خواجہ اجمیر کرتے ہیں، حضرت داتا حجویر کرتے ہیں، حضرت بابا فرید کرتے ہیں، صوفیاء کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں۔ ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، کوئی مغالطہ میں پڑ جائے، ہم نہیں ان میں سے، صرف کیا وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے، تھوڑا سا، اتنا سا بس، کہیں سے دائیں بائیں سن کر پڑھ کر ان کے طور طریقے کی تھوڑی سی جیسے سدھ بدھ آ گئی ہے، اس میں بھی اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ خود نہیں ہیں اس قبیلے کے لوگ، اگر خود اس قبیلے کے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، خود تو کچھ نہیں۔ ان کی مجلس میں سکھ، ان کی مجلس میں ہندو بھی آ کے بیٹھتے تھے، کسی کو اٹھا کے بھیجا جی؟ یہاں ہماری مجلس میں تو بریلوی کی مسجد میں دیوبندی آ جائے تو مسجد دھلاتے ہیں، نکال دو اس کو، سنی کی مسجد میں شیعہ آ جائے تو نکال دیتے ہیں، نکال دو، پلید ہوگی مسجد، دھلوا دو۔
دیوبندی کی مسجد میں، وہابی کی مسجد میں سنی چلا جائے، مشرک آ گیا، نکال دو، دھلا دو، قربان جائیں آپ پر اور آپ کی مسجدوں پر۔ اور ایک طرف آپ اور ہم ہیں، ایک طرف ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات ہیں۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا مدینہ پاک میں، صحابہ کرام نے پوچھا حضور وفد آیا ہے، ٹھہرانے کی جگہ کوئی نہیں، ریسٹ ہاؤس تو کوئی نہیں تھے اس وقت، گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤس نہیں تھے، کہاں ٹھہرائیں؟ فرمایا مسجد نبوی میں ٹھہرا دیں۔ عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا۔ ان کی عبادت کا وقت آ گیا، ان کی عبادت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے۔ اب وہ عبادت تو اپنے طریقے عیسائی تھے نا، تو کہاں کریں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، گرجا تو ہے کوئی نہیں یہاں، کہاں کریں؟ فرمایا انہیں اجازت دے دو ہماری مسجد میں ہی اپنی عبادت کرنا۔ پھر آج کوئی کسی عیسائی کو گھسنے دیتا ہے مسجد میں؟ کوئی؟ ہماری مسجدیں مصطفیٰ کی مسجد نبی سے زیادہ پاک آ گئی ہیں۔ ہائے ہائے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ نام ہم حضور کا لیتے پھرتے ہیں، کام اپنے طریقے کا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، حکمت عملی آقا کی نہیں اپنائی۔ اس مشن پہ اللہ نے رحمت اس لیے کی کہ اس میں اس حکمت عملی کی تھوڑی سی خیرات نصیب ہو گئی، تھوڑی سی۔ لندن میں تھا، قدوۃ الاولیاء حضور پیر صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے شیخ طریقت، ان کے ساتھ کھانے کا وقت ہوا۔ ایک بنگالی کا ہوٹل تھا، قریب تھا، جب بیٹھے ہوتے کھانے کا وقت ہوتا تو آپ اس جگہ لے جاتے ہمیں، 8 10 12 جو لوگ ہوتے تو وہیں کھانے پر بیٹھ جاتے۔ ایک شخص نیا مرید ہوا، تھوڑی دیر پہلے آ کے مرید ہوا ہوٹل میں، اور اس کو بھی کھانے پر ساتھ بٹھا لیا۔ جب کھانے پر بیٹھے تو ہوٹل والوں نے کھانے سے پہلے آ کے وہ خشک کر کے گلاس وغیرہ پلیٹیں رکھ دیتے ہیں نا، اس نے آ کے پلیٹیں گلاس رکھ دی۔ وہ جو نیا مرید ہوا تھا لندن کا رہنے والا، وہ دوڑا چپ کر کے باہر، قریب کوئی برتنوں کی دکان تھی تو وہاں سے 6 8 یا 12 شیشے کے نئے گلاس خرید کے لے آیا، اور تیزی سے آ کے وہ پہلے والے گلاس اٹھانے لگ گیا اور نئے گلاس رکھ دیے۔ حضور پیر صاحب کے نے دیکھا، فرمایا کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، حضور یہ جو گلاس ہوتے ہیں نا، ان میں شرابیں بھی دیتے ہیں یہ لوگ ہوٹلوں میں، انہی میں شراب پلاتے ہیں، بعد میں انہی کو دھو کے خشک کر کے انہی میں پانی دے دیتے ہیں، تو یہ سارا شراب بھی چلتی ہیں ہوٹلوں میں، پلید ہوتے ہیں، تو میں نے حضور کے لیے اور مہمانوں کے لیے نئے گلاس خرید کے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے گلاس اٹھاؤ، اٹھا کے ایک طرف کر دیے، بیٹھو۔ فرمایا کب پیدا ہوا آپ کا پیدائش کب کا؟ اس نے بتایا بھئی 1955 یا 56 57 کوئی سن بتایا کہ حضور اس سن میں پیدا ہوا۔ پر میں آپ کی پیدائش 55 کی ہے، اور میں آپ کی پیدائش سے 7 سال پہلے یہاں لندن میں مہمان آیا تھا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کا میں یہاں آنے والا ہوں۔ مطلب ہے کہ یہ جو بات آپ بتاتا ہم کو معلوم ہے، ان میں شراب پلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، سارا ہمیں معلوم ہے۔ تو فرمایا گلاس یا برتن جب دھو دیتا ہے اور اس کو خشک کر دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جب اس کو دھو دیتا ہے اور خشک کر دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ختم۔ فرمایا ہم ایسا طریقہ پسند نہیں کرتے جیسے ہم کوئی نئی مخلوق بن کے بیٹھے ہوں، ہم کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ اب حکمت تو دین کی یہ ہے، یہ اولیاء اللہ کے پاس ہے، اور ہمارا حال ہے پاؤ نہ پڑی بج مسیتے بڑی، ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے، آتا جاتا کچھ نہیں، فتوے میں زوردار ہیں، طاقتور ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے آقا علیہ السلام کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد نبوی میں آپ کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے پیشاب کر دیا تھا مسجد نبوی، عربی تھا، بدو تھا، صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف، اس کو پکڑنے کے لیے، آقا علیہ السلام نے روک لیا، فرمایا نہیں،
فرمایا بعثتم میسرین، انتم میسرین ولستم معسرین۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ فرمایا آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دلا کے کھینچ لاؤ، نفرت دلا کے بگانے والے نہ بنو۔ اس کو مت جھڑکو۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا تو کرتا ہی کیوں؟ اس نے جو کر دیا ہے تو اس کا مطلب اس کو مسجد کے آداب معلوم نہیں۔ اس کو جھڑکنے کی بجائے یوں کریں، ایک ڈول پانی کا بھر کے اس کے سامنے، اسے کچھ نہ کہو، اس کے سامنے دھو دو۔ جب دھو دو گے وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی، دل جوئی بھی ہو جائے گی، عزت بھی رہ جائے گی اور سمجھ بھی جائے گی۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا، حکمت کا۔ تو دین کی دعوت ہو، تبلیغ ہو، معاشرت ہو یا سیاست ہو، آقا علیہ السلام کی حکمت عملی جتنی وسیع اور بلند ہے، کائنات میں کوئی شے اتنی بلند نہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھا تو سوسائٹی میں آئے، بنیاد بنانی تھی۔ چاہتے تو پہلے سال سے ہی اللہ نازل کر دیتا، زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو، حج کرو، جہاد کرو، روزے رکھو، سارے احکام اللہ نازل کر دیتا، نافذ کر دیے جاتے۔ مگر کیا ہوتا؟ اسلامک سوسائٹی کی بنیاد کمزور رہ جاتی۔ بنیاد، جب کاروباری کو نہیں زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ تو پہلے سال آپ نے دیکھا کہ مذہبی احکام مؤخر کر دیے تاکہ لوگوں میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو کہ کوئی سخت ہے دین۔ پہلے ان کی سوشل پرابلمز کو سولو کیا، پھر پولیٹیکل پرابلم جو کمیونٹی کا، سوسائٹی کا تھا، اس کو سولو کیا، الائنس بنایا، اکنامک پرابلم کو سولو کیا، پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم سسٹم دے دیا، وہ سولو کیا، پھر ڈیفنس کا جو پرابلم تھا، دفاع کا، حفاظت کا، اس کو سولو کیا۔ پہلے سوسائٹی کو مضبوط بنایا اور ریاست کو مضبوط بنایا اور محفوظ بنایا۔ اگلے سال سے پھر اذان آ گئی، پھر زکوٰۃ کی فرضیت آ گئی، جماعت شروع ہو گئی، باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ہو گئی، پھر روزے شروع ہو گئے باقاعدہ، تحویل قبلہ آ گیا، حج کی فرضیت آ گئی۔ اس کا اگلا سال جب اور دیکھا ان دونوں سالوں میں کسی چیز کی حرمت نہیں آئی۔ آپ نے غور کیا؟ پہلے سال میں سیاسی، سماجی اور معاشرتی اور معاشی احکام آئے، دوسرے سال میں مذہبی احکام آئے ہیں، مگر کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا۔ چونکہ چلتی ہوئی عادت کو چھڑانا ذرا مشکل امر ہوتا ہے، اس کو 2 سال پہلے ان کے اندر اسلام کو راسخ کیا۔ تیسرا سال چڑھا تو شراب کی حرمت کا حکم آیا، تیسرے سال میں۔ بلکہ حرمت کا حکم بھی تیسرے سال نہیں آیا، تیسرے سال شراب پینے سے روکنے کے احکام آئے، منع کرنے کے احکام آئے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں، حرام ڈکلیئر نہیں کیا۔ تیسرے سال ترغیب دی شراب چھوڑنے کی، امتناع کا حکم آیا۔ جب چوتھا سال آیا تو نافذ کر دیا تحریم خمر کے حکم کو، شراب کی حرمت کے حکم کو باقاعدہ نافذ کر دیا۔ تیسرے سال میں تحریم کی اور چوتھے سال میں حکم کا نفاذ کیا ریاستی سطح پر، اور اس طرح عورتوں کے پردے کا حکم، حجاب کا، یہ بھی چوتھے سال میں آیا۔ کتنے سال میں؟ پہلے 3 سال پردے کا حکم بھی نہیں لگایا۔ عورتیں جو آ رہی ہیں اسلام میں کہیں گھبرا کے بھاگ نہ جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ اتنی سختی ہے اس میں، اتنی سختی ہے، نہیں، ان کو رغبت دی نرمی کے ساتھ۔ جب 3 سال اسلام اور اس کے اقدار اور اس کی اخلاق اور اسلام کی روحانی چیزیں راسخ ہونے لگیں تو پھر حجاب کا، پردے کا حکم آ گیا۔ 5ویں سال پھر تیمم کا حکم آیا، جھوٹے الزام لگانے پر قذف یعنی سزا کا حکم آیا، لعان وغیرہ کے احکام آئے، سزائیں کچھ آئیں۔ 5ویں سال میں سزائیں آئیں۔ پھر 7واں سال جب ہجری کا آیا، اس میں نکاح اور طلاق کے احکام آئے، فیملی لائف کے احکام آ گئے، اور تبلیغ اسلام کے لیے بین الاقوامی منصوبہ بنا، وفود کو بھیجنا 6 سال سے شروع ہوئے، منصوبہ بن گیا۔ 8ویں سال میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ کب جا کر؟ پہلے 7 سال نہیں حرام کیا،
چونکہ معاشی نظام اس پر قائم تھا، اس کو ریپلیس کرتے رہے، جب نئی بنیادیں قائم کر لی تو 8ویں سال میں سود کو حرام کر دیا۔ 9ویں سال میں جا کے حج کے فرض ہونے کا حکم آیا، فرضیت حج کا۔ کس سال؟ 9ویں سال میں جا کے 9ویں سال میں حکم آیا فرضیت حج کا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ نزول احکام اسلام اور نفاذ احکام اسلام دراصل ایک ہی چیز کے دو رخ تھے۔ ان میں یہ ترتیب کیا تھی، کس طرح رکھی گئی، اور اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت، سیاسی حکمت، تنفیذی حکمت، حکومتی حکمت واضح ہو جاتی۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی سیاسی حکمت عملی، اس کی جہتیں کیا تھی، یہ آپ کی اسٹریٹجی سمجھنے والی ہے۔ نمبر 1، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اسلام کی جو مخالف قوتیں تھیں، جیسے یہودی، کفار، مشرکین، عیسائی، اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ سیاسی اتحاد اور معاہدے کیے۔ کیا آپ کے بھی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فلاں تو اسلام کا مخالف ہے اور اسلام کو مانتے نہیں، دشمن ہیں، ایسے ہیں، آپ ان کے ساتھ اتحاد اور معاہدے کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سن لیں۔ نمبر 1، اسلام کی مخالف قوتوں کے ساتھ سیاسی اتحاد اور معاہدے کیے، یہود سے معاہدہ کیا، دیگر قبائل سے معاہدے کیے، حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا مخصوص شرائط پر، طائف کا قبیلہ ثقیف تھا ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور بھی کئی قبائل غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ جب طائف کا قبیلہ ثقیف، جب اس کے ساتھ معاہدے کا وقت آیا، مذاکرات ہوئے، انہوں نے شرط لگائی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حضور علیہ السلام نے، اسلام قبول کرنے کی، اس پر مذاکرات ہوئے، پھر معاہدے کی بات آئی، انہوں نے شرط لگائی، شرائط لگائی، انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں مگر ہماری 5 شرطیں۔ طائف کا قبیلہ ثقیف، اس نے کتنی شرطیں لگائیں؟ 5 شرائط ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ وہ 5 شرطیں ہماری مان لیں، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ پہلی شرط، نماز کی پابندی ہم پر نہیں ہوگی، پہلی شرط ہم پر نماز معاف ہوگی۔ نمبر 2، زنا ہم پر حرام نہیں ہوگا، زنا بدکاری کی ہمیں اجازت ہوگی۔ تیسرا، جہاد ہم پر فرض نہیں ہوگا۔ چوتھا، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہوگی۔ اور 5واں، جس طرح آپ نے مکہ کو حرم بنایا ہے نا، ہمارا حرم طائف شہر ہوگا الگ۔ طائف ہمارا حرم ہوگا۔ 5 شرطیں قبول کر لیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، تمہاری شرطیں ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ذرا آؤ بات چیت تو کریں، قربان جا۔ ان شرائط کو سن کر بھی بات چیت کی۔ ہم ہوتے، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں ہوتا تو مذاکرات ہی نہ کر سکتا، پتہ نہیں لڑائی جھڑائی کر کے واپس آ جاتا۔ دیکھو جی یہ شرطیں کہتے تھے، ہم یہ مان لیں نہ۔ آقا نے حکمت کیا اس اپنائی کہ ٹھیک ہے شرطیں رکھنا ان کا حق ہے، ماننا یا نہ ماننا ہمارا حق ہے، بات چیت تو ہونی چاہیے، مذاکرات تو ہونے چاہیے، نیگوسیشنز تو ہوں۔ بائی لیٹرل ٹاکس ہوئی، بائی لیٹرل ٹاکس کرتے 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 آقا نے پھر کیا کیا؟ آقا نے 3 شرطیں چھڑوا لی ان سے، 2 منوا لی، یعنی 3 ان کی چھڑوا دی، 2 ان کی مان لی۔ نماز کے استثناء والی مان لی، طائف کے حرم والی مان لی۔ یہ جو نماز کا تھا جی، یہ شرطیں منوا لی، اور جو زنا کا کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے، یہ بھی منوا لی آپ نے اپنی، یعنی نماز کی پابندی بھی منوا لی اور زنا بدکاری کو چھوڑ دینا بھی منوا لی۔ پہلی 2 شرطیں ان سے چھڑوا دی، اپنی بات منوا لی، اور 3 شرطیں ان کی مان لی۔
ٹھیک ہے، طائف کو حرم بھی بناتے ہیں، اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی آپ پر نہیں ہوگی اور جہاد کی فرضیت بھی نہیں ہوگی. 2 منوا لی اور 3 مان لی. کئی صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ تو ارکان اسلام میں سے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا چلو ابھی وہ 2 شرطیں مان کر آئے تو ہیں نا اسلام کی طرف. آہستہ آہستہ جب اسلام ان کے دل میں جم جائے گا پچھلی 3 بھی مان لیں گے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی وسیع حکمت کا آپ نے دروازہ کھولا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم بھی جب کسی کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، معاہدہ بناتے ہیں، دستاویز بناتے ہیں، کوئی ضابطہ بناتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ مناتے ہیں، چلو یہاں سے آغاز تو ہوا ہے نا. آقا علیہ السلام کی سنت. نمبر 2، آپ نے صرف یہود مدینہ سے ہی معاہدہ نہیں کیا، بلکہ پھر قبیلہ تھا بنی زمرہ، ان سے معاہدے کی، سب غیر مسلم تھے. بنی غفار تھا، ان سے معاہدہ کیا. ابن مسعود اشجعی ان کے ساتھ معاہدے کیے. نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کیے. کئی غیر مسلم قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے. اور صاف ظاہر ہے کہ جب غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدات ہوتے تھے تو اسلام پر تو نہیں ہوتا تھا نا وہ معاہدہ، وہ تو غیر مسلم ہوتے تھے. سماجی مسائل، دفاعی مسائل، عسکری مسائل، سیاسی مسائل، علاقائی مسائل، ان کے اوپر معاہدات کر لیتے تاکہ سلسلہ تو آگے بڑھے نا، رابطے کا، بات چیت کا، نیگوسیشنز کا، انٹریکشن کا، کانٹیکٹس کا سلسلہ ہی بڑھے. یہ تھی آقا علیہ السلام کی حکمت عملی. کثیر الجہاد، میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام کی ملٹی ڈائمینشنل اینڈ براڈ بیسڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. یہ میں نے اس کو لفظ دیا، ٹرم ملٹی ڈائمینشنل تھی اور کیا تھی؟ براڈ بیسڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، وسیع البنیاد اسٹریٹجی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. وسیع البنیاد براڈ بیسڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. نمبر 3 حکمتیں بتا رہا ہوں. دشمن کی تعداد اور قوت کو کم کرنا، یہ بھی آپ کے پیش نظر ہوتا تھا کہ کس طرح دشمن کی تعداد کم کی جائے. حکمت آپ کی یہ تھی کہ دشمنوں کو گھٹایا جائے اور دوستوں کو بڑھایا جائے. ہمارے طریقے یہ ہیں کہ دوست گھٹائے جائیں اور دشمن بڑھائے جائیں. اس پر بھی فتویٰ، اس پر بھی فتویٰ، یہ بھی خارج، یہ بھی خارج، یہ بھی بے ایمان، یہ بھی مشرک، یہ بھی بدعتی، یہ بھی کافر، یہ بھی جہنمی. یہ سارے کر کر کے ہم ہر ایک کو بگاتے ہیں، دشمن بڑھاتے ہیں، اور جب دشمن بڑھتے ہیں تو دوست کم ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر بھی گرفت کرتے ہیں. اور یہ کام، یہ عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ اہل سنت میں تو عروج پر ہے ہمارے ہاں. تو یعنی اگر 95-98 باتیں اہل سنت کے مسلک میں علماء کی آپس میں ملتی ہو نا، ایک ہی عقیدہ ہو، 1-2 نقطوں پر اگر اختلاف ہو علمی، تو وہ 98 چیزیں جن پر اتفاق ہے ان کو بھول دیتے ہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. 1 نقطہ 2 نقطے اختلاف کے پکڑ کر ہوا دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایک دنگا فساد کریٹ کرتے ہیں اور سنیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قربان جائیں آپ کی عقل و دانش پر. ایسے لگتا ہے جیسے کھوپڑی میں مغز ہی نہیں ہے، کھوپڑی میں مغز ہی نہیں، سرے سے بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا. 98 باتیں ملتی ہیں، 99 ایک ہی مسلک، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی مشرب. 98-99 باتوں میں 1 2 3 4 5 مسائل پر اختلاف ہے، تحقیق ہے چھوٹا موٹا، بجائے اس کے کہ ان کو سمجھیں کہ چلو علمی نقطہ نظر مختلف ہے اور 95 چیزیں ایک ہے تو اپنا ہم مسلک سمجھیں، محبت کریں، اپنا جانیں. اپنا جانا تو قسم کھا رکھی ہے کہ سمجھنا ہی نہیں اپنا. 1-2 باتوں کو پکڑنا، 98 باتوں کو چھوڑ دینا. یہ حالت انا للہ و انا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، دوسرے خیالات کے بعض لوگ، کہ 98 چیزیں مختلف ہوں، 1-2 اپنے مطلب کی مل جائیں تو انہیں بھی اپنا بنا لیتے ہیں.
ایک دو باتیں اپنے مطلب کی ہم خیالی کی مل جائیں نا، ہم خیالی کی موافقت کی، انہیں بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ 98 باتیں مختلف ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کسی کو اپنا بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی دو باتیں آپ سے ملی، آپ نے اپنا بنا لیا، تو جب اپنا بنا کے رہ لیا تو پھر ایک آدھ اور بھی چھوڑ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا، پھر چوتھی بھی چھوڑ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا، پھر پانچویں بھی چھوڑ کے مل جائے گا، رفتہ رفتہ وہ سارا ہی ملتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو لتاڑ کے نکال دیا باہر، جوتے مار کے۔ یہ ہماری جو سنیت بنی ہوئی ہے نا، جس کو ہم سنیت کہتے ہیں، اصل اہل سنت نہیں، یہ جس وقت ہم نے بنا رکھی ہے تنگ نظری کی سنیت، یہ وہ سنیت نہیں جو اولیاء کی ہے، جو ائمہ کی ہے، جو محدثین کی ہے، ہمارے اکابر کی ہے، اسلاف کی ہے، یہ وہ سنیت نہیں ہے۔ یہ تنگ نظری کی سنیت ہم نے گھڑ رکھی اپنے مفادات کے لیے، ہم نکال دیتے ہیں لوگوں کو مسلک سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیے کہ وہ تو ان لوگوں کو جنہوں نے طائف کا حرم اور فرضیت نماز اور فرضیت جہاد جیسی چیزوں کا انکار کیا، اور مکہ کے حرم کا، ان چیزوں کے انکار کے باوجود بھی دو باتیں منوا کے اپنا بنا لیا، اپنا بنا لیا۔ بقایا چیزیں آہستہ آہستہ وہ بھی مان لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہمیشہ دشمنوں کی تعداد اور قوت کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اتحاد کیے، مختلف قبیلوں کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ تجارتی اتحاد کر لیا، چلو اٹیچ تو ہو جائے نا وہ، کسی کے ساتھ سفارتی نوعیت کا اتحاد کر لیا، کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد کر لیا، کسی کے ساتھ دفاعی پیکٹ، ڈیفنس پیکٹ کر لیا، کوئی دفاعی معاہدہ کر لیا، کسی کے ساتھ اور کوئی کسی قسم کا قبائلی نوعیت کا کوئی باہمی لین دین کا آپس میں پیکٹ کر لیا۔ الغرض جس قبیلے، جس اینٹیٹی، جس پولیٹیکل اینٹیٹی، جس قبیلے، جس قوت، جس فورس کے ساتھ بھی جس بنیاد پر کوئی الائنس، کوئی تعلق بن سکتا تھا، وہ بناتے چلے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام سے متعلق ہوتے چلے جائیں، دشمن گھٹتے چلے جائیں، دوست بڑھتے چلے جائیں۔ آپ سوچتے ہیں جی فلاں کے ساتھ ہمارا کیا جوڑ، ہم اس کی بے جوڑ چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا، اور جو اکا دکا چیزوں میں جوڑ ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک دو چیزوں میں اگر کوئی جوڑ بنتا ہے اسی کی بنیاد پہ جوڑ بنا لو تاکہ آپ کے دشمنوں کی تعداد کم ہو۔ پھر آپ نے دشمنوں کے جو اتحادی تھے، آقا علیہ السلام کے جو دشمن تھے، اس وقت دشمن کفار مکہ تھے نا، مشرکین مکہ، تو جو لوگ ان کے ساتھ الائنس میں تھے، جو لوگ ان کے ساتھ الائنس میں تھے، ان کے اتحادی اور دوست تھے، پھر آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، اور بعض جزوی ایشوز پر ان کے ساتھ بھی الائنس بنائے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا جا سکے۔ اس سے دشمن کی طاقت کمزور پڑے گی، دشمن کی طاقت کمزور پڑے گی۔ مثلا جب غزوہ خندق کا وقت آیا، غزوہ خندق کا، تو کفار مکہ حملہ کر رہے تھے مدینہ پر، اور ان کے ساتھ کئی اور جو کفار قبائل تھے ان کے الائنس تھے، اور وہ بھی ان کے لشکر کے ساتھ مل کر اپنے الائز ہونے کے ناطے مل جل کر ایک بڑی طاقت بنا کے مدینہ پر اٹیک کر رہے تھے، حملہ کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنے ڈیفنس کے لیے جہاں یہ ضرورت تھی کہ اسلام کی طاقت بڑھے، وہاں یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کی طاقت کم ہو۔ چنانچہ قبیلہ غطفان تھا، قبیلہ غطفان، وہ مکہ والوں کا الائی تھا، مکہ والوں کے ساتھ اس کا الائنس تھا، اور وہ شامل ہو کر مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، قبیلہ غطفان والے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ مذاکرات کیے، قبیلہ غطفان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان سے معاہدہ کیا، اور انہیں اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ غزوہ خندق میں وہ اہل مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ نہیں کرے گا۔
منوا لیے. بعد میں سچویشن کسی اور وجہ سے بدل گئی، مگر آپ نے اپنے دشمن کے الائیز کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تاکہ وہ جو دشمن آپ پر حملہ ہو کرے تو وہ الائیز اس کا ساتھ نہ دیں. آپ دیکھیے کہ کتنی وسعت تھی آقا علیہ السلام کی حکمت اور تدبیر میں. اور ایک اور چیز تھی، جب غزوہ خندق کا معاملہ آیا تو مکہ والوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے مدینہ کے اندر رہنے والے یہود کے ساتھ رابطہ کیا. وہ جو میثاق مدینہ کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الائیز تھے، جو اس الائیز میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہود مدینہ کے. مکہ نے کیا کیا کہ انٹرنلی یہود کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا. ان کی کوشش یہ تھی کہ جب ہم باہر سے مدینہ پر حملہ کریں گے، محاصرہ کریں گے، مدینے کو جب گھیریں گے، حضور علیہ السلام نے خندق کھول لی تھی نا، صحابہ کرام نے خندق، تو جب باہر سے ہم مدینہ کا گھیرا کریں گے، گھیراؤ ڈالیں گے، تو کفار مکہ کی کوشش تھی اندر سے جو مدینہ کے یہود ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، یعنی مکہ والوں کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کی فوج کے ساتھ مخالفت کریں. تو اگر اندر سے یہود، مدینہ کے یہود مخالفت کریں اسلام کی، باہر سے ہم محاصرہ کریں، تو اس طرح اندرونی اور بیرونی سطح دونوں سطح پر دباؤ بڑھے گا اور اسلام کا حصار ٹوٹ جائے گا. ان کی یہ کوشش تھی. تو حضور علیہ السلام بھانپ گئے کہ وہ مدینہ کے یہود میں یہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا، ادھر ان کے ساتھ غطفان کے قبیلے سے مذاکرات کر کے ان کی قوت کو توڑا، اور ادھر جو مدینہ کے یہود تھے ان میں اور مکہ والوں میں کسی بات میں پھوٹ ڈلوا دی، جھگڑا کروا دی. یہود مدینہ اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی. ایسی پھوٹ ڈلوائی کہ اس موقع پر یہود بگڑ گئے کفار مکہ سے اور انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، تو اسلام انٹرنلی مخالفت سے بچ گیا. صرف ایک سمت کی مخالفت تھی، اس کو کامیابی سے نبھا لیا. اور کفار کا جو محاصرے کا منصوبہ تھا مدینہ کا، وہ ناکام ہو گیا. وہ شامل تھے مگر اس وقت وہ تھوڑا سا تتر بتر ہونے والے ہو گئے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہود جو انہوں نے میثاق مدینہ میں شہ لیا تھا، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے الائنس میں انٹر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہود جو انہوں نے میثاق مدینہ میں شہ لیا تھا، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے الائنس میں انٹر ہوتا ہے. اسلام نے الائنس قبول کیا اپنے فائدے کے لیے، یہودیوں نے الائنس قبول کیا اور حضور علیہ السلام کو اس کا سربراہ مانا. کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. مگر عملاً جب 4-5 سال گزر گئے تو دیکھنے میں یہ آیا، یہودیوں نے محسوس کیا کہ اس الائنس کا فائدہ سارا اسلام کو پہنچا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. انہوں نے دیکھا کہ اس الائنس کی وجہ سے اسلام تو آئے دن مضبوط سے مضبوط تر اور طاقتور سے طاقتور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ کمزور ہو گئے ہیں. لہٰذا وہ پھر پریشان ہونے لگ گئے. انہوں نے کہا اس الائنس کو توڑ دو. تو الائنس توڑنے کی سوچ رہے تھے ان دنوں، کیونکہ الائنس سے فائدہ یہود کا مطلب پورا نہیں ہوا، اسلام کا مقصد. تو یہ بھی حکمت تھی آقا علیہ السلام کی. تو ان دنوں اب الائنس توڑنے کا سوچتے پھرتے تھے. اس لیے کفار کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان ہیں اندر سے، ان سے جوڑ بنایا جائے تاکہ ہم باہر سے حملہ کریں، یہ اندر سے حملہ کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے یہ صورتحال جان لی، ان کے درمیان ایسی پھوٹ ڈلوائی کہ وہ مکہ والوں کا ساتھ نہ دے سکے. 5ویں حکمت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہاں کی تھی، پھر دشمن کے اندر بھی اپنی حمایت کریٹ کرواتے. آج دنیا کا کوئی سپہ سالار، دنیا کا کوئی کمانڈر، دنیا کا کوئی کمانڈر اور کوئی سیاسی رہبر، رہنما اور صاحب حکمت اتنی عظیم سیاسی حکمت کے نمونے پیش نہیں کر سکتا جتنے مختصر مدت میں ذرائع رسل و رسائل کی کمی کے باوجود حکمت، سیاسی حکمت کے جو عظیم نمونے تاجدار کائنات نے پیش فرما دی. کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا. سارے ڈائمینشنز کھول دیے، اب ان پر کام ہوتا رہے. کوئی چاہے تو صرف اس سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی کرے، ایک کیا 100 پی ایچ ڈیاں ہو سکتی ہیں صرف اس ایک موضوع پر. 100 ہو سکتی.
آقا علیہ السلام نے پھر دشمن کے اندر اپنی حمایت کریٹ کروائی، اس کے لیے اقدامات کرتے، حتیٰ کہ آپ نے اکنامک سینکشنز کا بھی آغاز فرمایا، اکنامک سینکشنز لگوائیں، پھر بحال کر دی، ریلیف کر دیا۔ کیسے؟ کفار مکہ، ان کا جو رابطہ تھا، قریش مکہ کی جو غلہ کی منڈی تھی وہ یمامہ میں تھی۔ یمامہ ایک بڑی غلہ کی منڈی تھی، کیا؟ غلہ کی منڈی تھی، اور قریش مکہ غلہ وہاں سے لاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ یمامہ والوں سے مذاکرات کر کے اس غلہ کی جو منڈی تھی وہ ان کے لیے بند کروا دی۔ دشمن کے ساتھ ٹیکٹکس ہے نا، اسٹریٹجی ہے۔ غلہ کی منڈی ان کے لیے بند کروا دی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مکہ میں غلہ کی قلت پیدا ہو گئی، غلے کی قلت، کمی پیدا ہو گئی، پھر غذائی مشکلات اور خوراک کی مشکلات آ گئیں، پریشان ہو گئے۔ جب مکہ میں غذائی مشکلات آ گئیں، خوراک کی قلت اور کمی آ گئی، لوگ پریشان ہونے لگے، ایک حد تک لے آگے نہیں بڑھے، ایک حد تک جب مشکلات کا انہیں احساس ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مدینہ کا اثر ہے یمامہ پر، تو پھر کیا کیا؟ انہیں یہ احساس دلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے وہ جو اکنامک سینکشنز تھی اس کو ریلیف کر کے اٹھا لیا، منڈی بحال کر دی۔ تکلیف پیدا ہونے کے بعد جب غلے کی بحالی ہوئی تو لوگ دعائیں دینے لگ گئے حضور علیہ السلام کو اور اہل مدینہ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہماری پریشانی دور کر دی، ہماری مشکل دور کر دی۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ دشمن کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ کیسے؟ وہ سمجھے کہ ہماری حکومت اس غلے کی بندش کھلوا نہیں سکی۔ نکتہ آپ سمجھیں، ہماری حکومت، میری بات آپ سمجھیں گے نہیں؟ مثال کے طور پہ بھئی طیارہ اغوا ہو گیا، انڈین حکومت اس کو چھڑوا نہیں سکی، کئی دن کھڑا رہا افغانستان، تو عوام واجپئی کے خلاف ہو گئے تھے کہ نہیں؟ اس کی کوٹھی پر حملے شروع ہو گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ بھئی ہماری حکومت کامیاب مذاکرات کے ذریعے ان کو رہائی دلا۔ تو جب ایسا پریشر کریٹ ہو جاتا ہے تو اندرون ملک حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہونے لگتا ہے۔ غلے کی قلت ہو گئی ہے، دور نہیں کروا سکے، خوراک کی مشکلات ہو گئی ہیں، غذائی مشکلات ہو گئی ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکی، تو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی فضا ہو جاتی۔ یہ فضا کریٹ کر کے کوئی ملک جو ہے بھی آپ کا مخالف، پھر وہ ریلیز کروا دے اور آپ کو غلہ دلوا دے، تو عوام کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اس اسٹریٹجی کو بھی آقا نے اپنایا۔ وہ حضور علیہ السلام کے احسان مند ہو گئے اہل مدینہ کے۔ اسی طرح ایک اور موقع ہوا، کسی موقع پہ اتفاقاً مکہ میں بڑا قحط پڑ گیا تھا، بہت قحط پڑ گیا تھا۔ جب انتہائی شدت ہو گئی قحط میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں اشرفیاں، کتنی؟ سینکڑوں اشرفیاں خطیر رقم دے کر اپنے آدمی مکہ میں بھیجے اور مکہ کے محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ غیر مسلم تھے، مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلم مکہ کے غریبوں، محتاجوں، فقیروں میں تقسیم کروائے۔ قحط کے زمانے میں، غربت کی، افلاس کے زمانے جو تقسیم کروائے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مکہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں غریب لوگ، عوام الناس میں لوگ مدینہ پاک کے بہی خواہ بن گئے، اور آقا علیہ السلام کے سیاسی طور پہ بہی خواہ ہو گئے کہ دیکھو یہ کتنے اچھے سربراہ ہیں کہ مخالف ہو کر دشمن ملک کے غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اگر یہ ہمارے بھی سربراہ ہو تو پھر کیسا اچھا ہو۔ آپ بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ دشمن ملک ہیں تو دشمن مخالف ملک کے سربراہ ہیں، ہم مخالف ہیں لیکن ہم غریبوں کا خیال رکھا ہے، وہاں سے سینکڑوں اشرفیاں بھیج کے ہماری مدد کی ہے، اور ہمارے اپنے حکمران قریش مکہ کچھ نہیں کر سکے۔ کاش اگر یہ سارے عرب کے یا ہمارے بھی سربراہ ہو تو پھر ہمارا کتنا خیال رکھیں گے۔ جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، یہی جذبات دشمن کو کمزور کرتے، دشمن کی صفوں میں جذبات پیدا کر دی۔ ساتویں حکمت عملی کیا اپنائی؟
آپ نے اعلان فرما دیا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا تفقہ، جو لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کو سمجھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کو، اب سمجھ سے مراد بنیادی سمجھ ان کو اسلام کی آ جائے، کلمہ توحید کی آ گئی، رسالت کی آ گئی کہ یہ کیا پہچان ہے، بیسک چیز اسلام کو انہوں نے سمجھ لیا کہ حق ہے، اس کا یہ بیسک تھاٹ ہے، بنیادی چیز۔ تو فرمایا کہ اور یہ اس وقت ہی قبول کرتے ہیں اسلام میں جب وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کو حق سمجھتے ہیں تو تبھی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یا داخل ہو گئے، اسلام کو حق سمجھ لیا، جان لیا، تو فرمایا تم میں سے جو شخص کفر اور شرک کی حالت میں جتنے اونچے منصب اور عہدے پر تھا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اتنے ہی اونچے منصب پر اس کو فائز کیا جائے گا، جو عہدہ اس کو وہاں تھا وہی عہدہ دوبارہ اسلام میں بھی دیا جائے گا، حالانکہ وہ نئے آنے والے نے کتنا سمجھ لینا ہے اسلام کا، اس کے مقابلے میں جو گزشتہ 15 سال سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، جو مکہ کے اوائل دور سے سمجھ رہے ہیں، جو ہجرت کے وقت سے سمجھ رہے ہیں، پہلے سے سمجھ رہے ہیں، صاحب ظاہر جنہوں نے 10-15 سال لگائے ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے، یا جو نیا اسلام میں داخل ہوگا وہ کتنا سمجھ لے گا ان کے مقابلے میں، مگر نہیں، بنیادی سمجھ آ گئی، فرمایا اس کو بھی یہاں وہی عہدہ دیا جائے گا جو پہلے، تاکہ اس سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ نئے آنے والوں کو اسلام کے لوگ کیا قبول کرتے ہیں، غیر سمجھ کے دھتکار نہیں دیتے، ان کو ابزارب کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کرتے نا کام، کوئی نئے اب لوگ سیاسی لوگ رہے ہیں تحریک میں اور آگے آئیں گے، میں آج بتا رہا تھا، جپھا مار کے بیٹھ گئے ہیں، اژدہا بن کے گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، نئے آنے والوں کو گھسنے نہیں دینا، داخل نہیں ہونے دینا، وہ پلید لوگ ہیں، وہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں، خدمتیں ہم نے کی، قربانیاں ہم نے کی، نعرے ہم نے لگائے، 15 سال سے میں رفیق ہوں، کیسٹیں میں یہاں شہر میں لے کے آیا، خدمت ہم نے دی، اب یہ آ جائے عہدہ اس کو ملے، ہم اس کو نہیں، ہم سنبھالیں گے، نتیجہ آپ گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، اس بت کو توڑ دیا تاجدار کائنات، اس تنگ نظری کو توڑ دیا آقا دو جہاں نے، یہ خود غرضی مفاد پرستی ہے، تنگ نظری ہے، اس کو توڑ دیا۔ آقا نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو آ جائے حق سمجھ لے، اس کو جو جاہلیت میں جو اونچا تھا اس کو اسلام کی جماعت میں بھی اونچا بناؤں گا، عہدہ دوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو بڑے بڑے عہدیدار لوگ تھے نا ادھر، بڑے بڑے عہدیدار، وہ قریشیوں کے جو ایم این اے تھے اور قریشیوں کے ایم پی اے تھے اور قریشیوں کے کونسلر تھے اور قریشی قبیلوں کے سردار تھے اور ان کے ایکس منسٹر تھے اور ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، خیار حکم یہی ہوتے ہیں نا بھائی، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے شاید اسلام میں چلے گئے تو اب یہاں اسلام میں تو وہی بڑے ہیں جو پہلے سے قابض ہیں، ہمیں تو نیچے ہی بیٹھنا پڑے گا آخری صفوں میں، ہمیں کوئی عزت نہیں ملے گی۔ اب وہ ان کا جو نخرہ، ناز، تکبر، رعونت، بڑا پن، وہ چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں، وزیر ہوں، وہ اب آنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ آگے وہ عزت نہیں ملے گی، اور وہ عزت کے رسیا ہے، وہ عزت کے شوقین ہیں۔ جو عزت ادھر ملی ہوئی ہے اچھی یا بری، اب انہیں پتا تھا کہ یہ بھی جائے گی اور آگے بھی، آگے تو ایک عام کارکن بن کے رہنا پڑے گا، عزت ہی نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے بھی نہیں آتے لوگ، اس وجہ سے بھی نہیں آتے۔ اور ضرورت کیا تھی؟ یہ نعرہ کیوں لگایا میرے آقا نے؟ اس حکمت سمجھاتا ہوں۔ عام کارکن تو آ رہے تھے، بلال حبشی جیسے تو آ رہے تھے، غریب آ رہے تھے، مسکین آ رہے تھے، محتاج آ رہے تھے، غلام آ رہے تھے، مظلوم آ رہے تھے، محکوم آ رہے تھے۔ اب یہ کھیپ تو بڑی آ چکی تھی، غریبوں کی، مسکینوں کی بڑی کھیپ اسلام میں آ گئی۔ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسلام کو قبول ہی انہوں نے کیا تھا۔ اب ایک ایسا مقام آ گیا تھا، اب طاقتور لوگوں کی ضرورت تھی، اب لیڈروں کی بھی ضرورت تھی، مضبوط لوگوں کی ضرورت تھی، بڑے بڑے قبیلے والوں کی ضرورت تھی۔ لوگوں میری بات کو سمجھو، کارکنوں سمجھو، اچھی طرح سمجھو۔ اب ضرورت اس مقام پر تھی کہ بڑے بڑے قبیلے والے بھی آئیں، کیونکہ اب مقابلہ بڑی طاقتوں کے ساتھ شروع ہونے والا تھا۔
کیسر روم کے ساتھ مقابلہ شروع ہونے والا تھا، کسرائے ایران کے ساتھ مقابلہ شروع ہونے والا تھا، اب بڑی بڑی قومی اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، بڑی بڑی سلطنتوں کے ساتھ ٹکرانے کا وقت آ رہا تھا۔ پہلے چھوٹے مارکے تھے، اب بڑے مارکے آ رہے تھے۔ بڑے مارکوں کے لیے نرے غلاموں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں سے نہیں، اب بڑے بڑے تجربہ کار، ماہر سپہ سالار بھی درکار تھے، بڑے بڑے لیڈر درکار تھے، بڑے بڑے قبیلے والے درکار تھے، تاکہ بڑا سردار آئے تو 7,000 2,000 5,000 کا قبیلہ بھی آ جائے۔ ایک سردار اسلام قبول کرے اندر آئے، اس کے ساتھ 8-10 ہزار قبیلے کے لوگ بھی آ جائیں۔ ایک MNA کی طاقت والا آئے، 7-8-10 ہزار برادری کے ووٹ بھی ساتھ آ جائیں۔ ایک MPA کونسلر آئے، سینکڑوں ہزاروں افراد بھی ساتھ آ جائیں۔ اب ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ ایک شخص سینکڑوں ہزاروں افراد کو ساتھ لانے والا ہے۔ قبیلے آ رہے ہیں، مال و دولت کی بھی ضرورت ہے اس تاریخ کو، طاقتور جرنیلوں کی ضرورت ہے، تجربہ کار لیڈروں کی ضرورت ہے، ہر قسم کے آدمی درکار ہیں محاذ پر۔ میرے آقا نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ امپریشن یہ تھا کہ یہ تو کارکن ہیں، یہاں تو کوئی لیڈر رہنے نہیں دیا جاتا، ہم تو یہاں بڑے لیڈر ہیں، چودھری ہیں، ہماری بات پر تو قبیلے چلتے ہیں، یہاں تو آ جائیں گے تو ہم بھی سڑکوں پر نعرے لگائیں گے، کارکن ہوں گے، ہماری حیثیت ہی کو نہیں ہوگی۔ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے اس خیال کو توڑ دیا، اعلان کیا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا تفقہوا، فرمایا تم اسلام کو حق سمجھ لو، آ جاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں، جو عہدہ تمہارا وہاں تھا وہ یہاں ہوگا، جو عہدہ وہاں تھا یہاں ہوگا، جو عزت وہاں تھی وہی یہاں ملے گی۔ جب ان دین کی برکت سے رفتہ رفتہ ان کے اندر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے، اور وہ مصنوعی عزت پھر حقیقی عزت میں بدل جاتی ہے، وہ اس کے اہل بھی ہو جاتے ہیں، مگر آنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، صرف آنے میں اس کو نکال دیا، رکاوٹ کو ہٹا دیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ عمرو بن العاص کفر و شرک میں چوٹی کے سردار تھے۔ عمرو بن العاص جب اسلام لائے تو آقا نے انہیں بھی سردار بنا دیا۔ کیا سردار بنا دیا؟ حضرت خالد بن ولید غزوہ احد تک اس لشکر کے بھی سردار تھے جس نے پلٹ کر حملہ کیا تھا اس درے سے اور نقصان پہنچایا تھا۔ خالد بن ولید چوٹی کے سپہ سالار تھے کفر کے، اسلام میں آئے، آتے ہی مصطفیٰ نے سیف اللہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ 5-10 سال رگڑا دیتے ہیں اس کو، پھر آہستہ آہستہ اس کو پھر آہستہ آہستہ رگڑا دیں گے، پھر پہلے اسلام کا چاقو بنائیں گے، پھر اسلام کی چھری بنائیں گے، پھر چلتے چلتے تیر بنائیں گے، پھر جا کے اسلام کی تلوار، اللہ کی تلوار بنائیں گے، ہلکی 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 ترقی دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، گریجول۔ وہ خالد بن ولید صحابہ کے سر قلم کرنے والی تلوار لے کر، اسلام کے خلاف لڑنے والی تلوار لے کر آ کے قدموں میں گرا، مصطفیٰ نے اسی لمحے پکڑا اور سیف اللہ بنا دیا۔ آج خالد بن ولید اللہ کی تلوار۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کھڑے ہیں، ہمشیرہ کو مار رہے ہیں، ہمشیرہ کو زد و کوب فرما رہے ہیں۔ ابھی فاروق اعظم نہیں بنے، عمر بن الخطاب ہے، مار رہے ہیں ہمشیرہ کو کہ تو محمد کے پاس کیوں جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو توحید کا کلمہ کیوں پڑھتی ہے، تو نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر نیا دین کیوں اپنا لیا ہے، یہ کیا لیے بیٹھی ہو ہاتھ میں یہ قرآن، چھپ چھپ کے کیا پڑھتی ہو؟ مار رہے ہیں ہمشیرہ کو، اور غصے میں آ کر تلوار لے کر چلتے ہیں کہ میں تمہارے پیغمبر کا سر قلم کرتا ہوں۔ عالم یہ ہے، ادھر مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ یا عمر بن خطاب بھیج دے یا عمر بن حشام بھیج دے، اور کیا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، ابو جہل، کیا عمر ابن خطاب یا ابو جہل عمر ابن حشام، ان دو میں سے کوئی ایک دے دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ حالانکہ اسلام عزت دیتا ہے بندوں کو، کیا اسلام بندوں کو عزت دیتا ہے،
مگر بعض بندے ایسے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے بتایا نا، جب طاقت ملتی ہے اسلام کی تحریک کو تو عزت بڑھتی ہے۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ ان دو میں سے ایک دے دیتا کہ اسلام کو عزت ملے، تو آئے ہیں تلوار لے کر شہید کرنے، اسی کو قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا، عمر فاروق بنا دیا، فاروق اعظم بنا دیا۔ تو کتنا وقت لگایا درمیان میں؟ نہیں، سال ذرا ٹریننگ لے لے، چند 6 مہینے ٹریننگ لے لے، کورس کر لے 3 4 6 مہینے، ذرا ایک تربیتی سیشن گزار لیں جی، ایک چلا کاٹ لیں، ایک ہلکا کر لیں، ایک اعتکاف بیٹھ لیں، پھر کچھ تو کر لیں، پھر آپ کو فاروق اعظم بناتے ہیں۔ نہیں، آئے تھے شہید کرنے اور لگا کے سینے سے بھیج دیا فاروق اعظم بنا کر۔ اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ منصب مل جاتا ہے تو وہ تو کچھ فیض کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہوتا ہے انسانی فطرت ہے، پھر اس میں حیا کے معاملات ہوتے ہیں، انوالومنٹ ہوتی ہے، رفتہ رفتہ پھر اللہ کا لطف و کرم ہوتا اور انسان بدلتا چلا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ بھی اپنایا تاکہ اچھے اچھے مؤثر لوگ اٹریکٹ ہوں، مؤثر لوگ اٹریکٹ ہوں اور اسلام میں آئیں۔ یہ کام بھی کیا، اور پھر تالیف قلبی کے لیے آقا علیہ السلام نے سیاسی، سماجی، سفارتی اور اقتصادی اور اقدامات بھی کیے، یہاں تک بھی کیا کہ جب مکہ فتح ہوا، 8ویں اقدام، 8ویں، ابو سفیان نے قبول اسلام کیا۔ ابو سفیان نے اسی وقت ہی مکہ کے فتح ہونے پر قبول اسلام کیا تھا، فتح کر لیا جب مکہ نے تو راستہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، قبول اسلام کیا۔ مگر آقا نے یہ نہیں کہا کہ اب تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی، مجبوری کا اسلام قبول کیا، نہیں، اس کو بھی عزت عطا کر دی اور اعلان کر دیا ابو سفیان کا گھر دار الامن ہے، جو اس کے گھر میں آ جائے اس کو بھی پناہ دے دی جائے گی۔ اندازہ کر، فتح مکہ پر قبول اسلام کیا، اور اتنے قبول اسلام کے ساتھ ہی یہ درجہ عطا کر دیا کہ اس کے گھر کو دار الامن بنا دیا، جو اس کے گھر آ جائے وہ امن پا جائے گا۔ اب لوگوں کو پتا چلا اس طرح ابو سفیان کا گھر جب دار الامن ڈکلیئر ہوا تو ان کا چوٹی کا سردار تھا، بنو امیہ کا چوٹی کا سردار، پتا چلا کہ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا، ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، تو عوام الناس بھی اتنے بڑے سردار نے قبول کر لیا، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ اٹریکٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کیا اٹریکٹ کرنے کے؟ میں آپ کو بات مثال دے رہا تھا شکاری کی، شروع میں ایک لفظ بولا تھا میں نے، پھر رہ گئی۔ شکاری جب شکار کرتا ہے نا، یہ بلا تشبیہ و بلا مثال، ویسے بات بتا رہا ہوں عمومی حکمت کے لیے، تو جس جانور یا جس پرندے کا شکار کرنا ہو تو ایک اکیڈمیاں ہوتی ہیں، پہلے باقاعدہ ٹریننگ لے کے وہ جو پرندہ اور جانور جو آوازیں نکالتا ہے نا، تو وہ شکاری آواز سیکھتے ہیں، آواز سیکھتے ہیں، پھر وہ جب علاقے میں جاتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے اسی طرح کی جس آواز پر وہ پرندے اور جانور اکٹھے ہوتے ہیں، زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، تو پھر وہ جانور اور پرندے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی بھائی آواز نکال رہا ہے یا کسی مشکل میں ہے یا بلا رہا ہے، پھر دوڑ کے جمع ہو جاتے ہیں، جب جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ شکار کرتا ہے، تو انہی کی بولی بول کے اکٹھا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اکٹھا کرنا، پھر ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر کے شکار کرنا، جال میں لینا، پھنسانا، پھر اندر لے آنا، یہی مراحل ہوتے ہیں۔ جب اندر آ جاتا ہے آپ کے قابو میں، پھر آپ اس کو رفتہ رفتہ بدلتے جاتے ہیں۔ میں نے وہی بات کی تھی نا، آپ کو جال ڈالا تھا، شکار کیا تھا، بولی بولی تھی، پھنسایا تھا، جب جال میں پھنس گئے اب ہم اپنی مرضی سے جو بات کہتے ہیں آپ مانتے چلے جاتے ہیں۔ اب تو جال اچھا لگے گا، پھنسا جو لیا اب ہم نے۔ اور پھر یہاں تک بھی تالیف قلبی کی کہ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، آج تم سب آزاد ہو۔ تو اس آزادی اور کرم نوازی سے بھی لوگ متاثر ہوئے، اسلام میں آ گئے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے، آقا علیہ السلام نے مختلف نوع اتحاد کیے، مذہبی بھی کیے، سماجی بھی کیے، سوشل بھی کیے، پیکٹس، اکنامک پیکٹس بھی کیے، پولیٹیکل پیکٹس بھی کیے،
ملٹری اور ڈیفنس پیکٹ بھی کیے، کمرشل پیکٹس بھی کیے، الائنس مختلف بنائے، اسٹریٹجیز مختلف تھیں، ریلیجس بھی کیے، سیکولر بھی کیے. کیا؟ اور موسٹلی تو سارے سیکولر ہیں. جب غیر مسلموں سے ہوتے رہے تو سیکولر ہوئے، سوشل ایشوز پر ہوئے، اکنامک ایشوز پر ہوئے، کمرشل ایشوز پر ہوئے، ٹریڈ ایشوز پر ہوئے، ملٹری ایشوز پر ہوئے، ڈیفنس ایشوز پر ہوئے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر ہوئے، سب سیکولر ہوئے. الائنس بنائے. مدعا کیا تھا؟ تاکہ ان الائنسز کے ذریعے اسلام کی طاقت بڑھتی چلی جائے اور انٹریکشن ہوتا چلا جائے. اور اس کے فوائد یہ ہوئے، میں چونکہ ابھی تفصیل میں نہ میثاق مدینہ کی طرف جا سکا ہوں نہ صلح حدیبیہ، عمومی بات اس کے ساتھ ہی کر لوں گا. اس کے فوائد کیا ہوئے کہ جہاں جہاں سارے معاہدے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حیثیت اور سماجی حیثیت اور سیاسی حیثیت اور جماعتی اور تنظیمی حیثیت جہاں جہاں الائنس ہوئے مسلم ہوتی چلی گئی، پولیٹیکل ریکگنیشن ہوتا چلا گیا. جب مکہ سے چلے تھے کفار آپ کی مذہبی حیثیت کو بھی ماننے کے لیے تیار بولیے نہیں تھے. آپ کا نام گرامی صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے، معذرت شہید کرنے کے در پہ تھے. آپ کے دین و مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. چہ جائے کہ آپ کو پولیٹیکل لیڈر مان لیں عرب کا، وہ تو سردار خود تھے، اور چہ جائے کہ پھر آپ کو سربراہ مان لیں اور وقت آنے پر آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ مان لیں. ناممکن تھا. صرف آپ کی جو مذہبی اکائی تھی، عقیدہ، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے. آ کے میثاق مدینہ کیا یہودیوں کے ساتھ. یہودی اس خطے کے سب سے بڑی اقتصادی، معاشی اور سیاسی طاقت تھی، تجارتی طاقت، سب سے بڑی طاقت تھی. جب انہوں نے معاہدہ کیا، ان سے الائنس ہوا اور اس الائنس کے حضور علیہ السلام سربراہ ہو گئے تو دنیا کی آنکھیں پھٹ گئیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کیونکہ ساری دنیا سمجھتی تھی کہ یہودی بہت بڑی طاقت ہے، یہودی بہت بڑی جماعت ہے، یہودی سب سے بڑی طاقتور جماعت ہے، مالی اعتبار سے، اقتصادی، سماجی، ثقافتی، تجارتی، ہر لحاظ. اور جب دیکھا کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ نہ صرف الائنس کر لیا بلکہ انہیں اپنے الائنس کا سربراہ مان لیا، تو چھوٹے چھوٹے قبائل دنگ رہ گئے کہ جب یہودیوں نے ان کو اپنا سربراہ مان لیا تو یہ اتنی بڑی ابھرتی ہوئی طاقت ہے. پھر پہلے جو قبائل آقا علیہ السلام کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہ تھے، وہ مارے مارے مصطفیٰ کے پیچھے پھرنے لگے. ہر کوئی حضور کی بات سننے لگا، ہر کوئی حضور سے مذاکرات کرنے لگا. مذاکرات کے دروازے کھل گئے، معاہدات کے دروازے کھل گئے، انٹریکشن کا میدان کھل گیا. پھر یہ قبیلہ بھی مذاکرات کرنے کو آ رہا ہے. کیا مذاکرات کرنے کو آنے کا مطلب یہ ہے اس قبیلے نے بھی اسلام کی طاقت کو مان لیا. اگلا قبیلہ آ گیا، ہم سے بھی مذاکرات کریں، معاہدہ کریں، معاہدہ ہو گیا، اس قبیلے نے بھی اسلام کی طاقت کو مان لیا. ارے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا، کافر ہیں، مگر قبول نہ کر کے بھی اسلام کو ایک طاقت مان لیا، ایک سیاسی اکائی مان لیا، ایک سماجی اکائی مان لیا، ایک مذہبی اکائی مان لیا، ایک ابھرنے والی قوت اور تحریک مان لیا. یہ جو ریکگنیشن بڑھتا چلا گیا، اس نے مصطفیٰ کی اس تحریک کا اور اسلام کا تعارف پورے خطے عرب میں پہنچا دیا. اب بات کو سمجھے ہیں نا، اس کے بینیفٹ کیا ہوئے؟ بینیفٹ ہوئے کہ آپ کی سیاسی اکائی نہیں بلکہ سیاسی قیادت مسلم ہو گئی. جو اگر ایسا نہ کرتے تو خدا جانے کتنی مدت گزر جاتی، پاسبل ہی نہ ہوتا. آپ کے مذہب کے خلاف ہی لوگ جنگ کرتے رہتے اور اسے مذہب بنا کے دبانے کی کوشش کرتے رہتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ محض مذہبی رنگ میں رہنے کی بجائے لوگوں سے سیاسی قوتوں کے ساتھ سیاسی مذاکرات کیے، سیاسی معاہدے کیے، غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ کیے، یہودیوں کے ساتھ کیے، عیسائیوں کے ساتھ کیے. کیوں؟ تاکہ عالمی سطح پر آپ کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا جائے. کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں؟ تاکہ یہودی طاقتیں بھی آپ کی سیاسی حیثیت کو ماننے لگیں، عیسائی طاقتیں بھی. اس وقت میں طاقتیں تھی، آج مملکتیں اور ریاستیں ہیں.
وہ بھی آپ کی سیاسی حیثیت کو ماننے لگے، کفار و مشرکین ماننے لگے، مختلف قبائل ماننے لگے، تاکہ عالمی سطح پر اسلام کی گلوبل ریکگنیشن ہو جائے، گلوبل پولیٹیکل ریکگنیشن ہو جائے۔ یہ فوائد تھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے حدیبیہ کا معاہدہ کیا، کیا حدیبیہ کا معاہدہ کیا، اس کی حکمت کیا تھی کہ 6 سال گزر گئے تھے سن 6 ہجری میں، وہ یہودی مدینہ کے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، الائنس بنایا تھا، وہ اب تنگ آ گئے تھے، وہ اب الائنس توڑنے پر تیار ہو گئے تھے، بلکہ عملاً توڑ دیا تھا، عملاً بھاگ گئے تھے الائنس سے کہ یہ تو مارے گئے۔ یہ الائنس کے ذریعے اسلام بن گیا اور ہم رہ گئے۔ اب وہ الائنس چھوڑ چکے تھے عملاً، اور اب اسلام پر حملہ کرنے اور اس کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے خیبر میں اپنی طاقت کو دوبارہ جمع کر رہے تھے۔ خیبر میں اتنا بڑا قلعہ تھا، وہاں 9 قلعے تھے، نا بڑے بڑے مورچے تھے قلعوں کے، 9 بہت بڑا مرکز تھا خیبر یہودی طاقت کا۔ تو مدینہ کے الائنس سے ناکام اور پریشان ہو کر انہوں نے اپنی قوت کو باہر جا کر خیبر میں مجتمع کیا، اور اس کوشش میں تھے کہ مدینہ اور اسلام پر حملہ کریں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 6 سال تک تو میں نے یہودیوں کو ہم نے ساتھ ملائے رکھا تاکہ تنہا اس دشمن کو دشمنی سے روکے رکھیں، ساتھ ملائے رکھیں، اور مکہ والے مشرکین مکہ کے ایک دشمن کو ٹکرتے رہیں۔ 2 بڑے دشمن تھے نا، کتنے؟ کون کون سے؟ کفار مکہ اور یہود مدینہ۔ آپ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بیک وقت دونوں دشمنوں سے جنگ نہیں کی۔ اگر بیک وقت دونوں سے جنگ چھیڑ دیتے، ادھر مدینہ اور خیبر میں، ادھر مکہ میں، نہ ادھر کے لیے رہتے لڑنے کے قابل اور نہ ادھر لڑنے کے قابل رہتے، تو دونوں طرف سے نقصان ہوتا۔ آقا نے آتے ہی یہودیوں کو ساتھ ملا لیا، ایک دشمن کو الائنس بنا لیا، تاکہ ہماری تو آپس میں لڑائی نہ ہو، اس کو ٹکر لیتے ہیں۔ 6 سال تنہا کفار سے لڑتے رہے، اور یہودیوں نے کافروں کی مدد نہیں کی، چونکہ اسلام سے الائنس تھا۔ جب اس الائنس سے یہودی ہٹ گئے اور آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہودی اسلام پر حملہ کرنے پر تل گئے، حملہ کرنے پر، اور اب انہیں زیادہ دیر روکا، بولیے، نہیں جا سکتا، یہ حملہ کرنے پر تیاری کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا کیا؟ دیکھا کہ جب یہ نکل گئے جال سے، اب حملے کی تیاری میں ہیں، حدیبیہ میں جا کے مکہ والوں سے معاہدہ فرما دیا۔ لوگوں کو آج تک حدیبیہ کی سمجھ نہیں آئی۔ کوئی کہتا ہے حج کرنا نہیں تھا تو گئے کیوں، وہاں سے موڑ دیا، اگر پتہ ہوتا تو پھر کیوں 1400 صحابہ کو لے گئے، واپس لے آئے، پتہ نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا، یہ تھا لوگ اپنی مولویانہ چبلوں میں پھنسے ہوئے، مولویانہ چبلیں، جاہلانہ چبلیں، اسی میں ہی مارے پھرتے ہیں۔ لے کیوں گئے؟ حج نہیں کرنے دیا، ٹھہرو، پتہ نہیں چلا، واپس لے آئے۔ ارے نادان، نادان، آج تک آپ کو سمجھ ہی نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے۔ وہ یہ سیاسی بیک گراؤنڈ تھی، یہودی جال سے نکل گئے تھے، اسلام اور مدینہ پر حملے کے لیے تیار تھے، سیاسی ضرورت تھی کہ اب دوسرے دشمن کو ملایا جائے۔ حدیبیہ گئے، حضرت عثمان غنی کو بھیجا، مذاکرات کروائے، اور کروا کے ان کے ساتھ صلح نامہ حدیبیہ ہوا۔ جب معاہدہ ہوا حدیبیہ کا، تو پہلی شک نو وار پیکٹ لکھی گئی، نو وار، کہ 10 سال تک ہماری جنگ نہیں ہوگی آپس میں، 10 سال تک مکہ والوں کو مدینہ و اسلام کے ساتھ جنگ سے منع کر دیا، معاہدہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے سیدنا فاروق اعظم بھی جوش میں آ گئے تھے، سیدنا علی شیر خدا جوش میں آ گئے تھے۔ کفار نے کہا رسول اللہ کا لفظ کاٹیں تب دستخط کرتے ہیں اس معاہدے پر، یاد ہے نا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ لفظ لکھو یا نہیں لکھو، یہ تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ معاہدہ دین اسلام کے لیے نہیں کر رہے، یہ سیاسی معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب خود کاغذ لیا، اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا، فرمایا اگر لفظ کاٹ دوں گا تو کیا میری رسالت ختم ہو جائے گی؟ کیا رسالت ختم ہو جائے گی آسمان سے؟ ان کو معاہدے میں پھنسنے دو۔
اگر محمد رسول اللہ سے بھاگتے ہیں تو کوئی بات نہیں، محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں، میں بدل جاؤں گا، میں تو وہی ہوں۔ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا، معاہدہ کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم جوش میں آ گئے، آقا اتنی کمزور شرطوں پر معاہدہ؟ حضور نے فرمایا عمر یہ کمزور شرطیں نہیں، جو بات تمہیں آج سمجھ میں نہیں آ سکتی، سال 2 انتظار کرو، سارے راز کھل جائیں گے۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مضطرب تھے، پریشان تھے، بے چین تھے کیا ہو رہا ہے، مگر فقط آقا علیہ السلام پر اعتقاد اور اعتماد کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئے۔ 10 سال نو وار ایگریمنٹ، نو وار پیکٹ ہو گیا، جنگ نہیں ہوگی، اسلام کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں ہوگی، جنگ جو نہیں ہونی۔ 10 سال مکہ والوں کو باندھ دیا رسی میں، زنجیروں میں۔ 10 سال یہ جنگ اسلام کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جب مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کر کے 10 سال پابند کر دیا، واپس پلٹے، فرمایا یہودیوں کر لو حملہ۔ ان کا خیال تھا اب ہم ادھر سے حملہ کریں گے، ادھر سے جو کفار مکہ ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، دونوں مل کر مدینے کو بچا دیں گے۔ فرمایا اب حملہ کر لو، اب مکے والے کو باندھ دیا۔ 6 سال یہودیوں سے الائنس بنایا تاکہ وہ کفار مکہ کو سپورٹ نہ کریں، اور اس کے بعد 10 سال کے لیے مکہ والوں سے معاہدہ کیا تاکہ یہودیوں کو یہ سپورٹ نہ کریں۔ جب ادھر باندھ دیا تو اس پر واپس گئے 6 ہجری کو۔ اگلے سال یہودی تیاری کر رہے تھے حملے کی، آقا علیہ السلام نے حکم دیا خیبر پہ حملہ کر دو۔ مدینہ شہر درمیان میں تھا، مدینہ درمیان میں تھا، شمال اور جنوب، 2 طرفیں شمال اور جنوب کی، ایک طرف مکہ تھا، ایک طرف خیبر تھا۔ سمجھ لیں سمتیں، شمال اور جنوب میں ایک طرف مکہ تھا، ایک طرف خیبر تھا، اور درمیان میں مدینہ تھا۔ اگر یہ معاہدے نہ ہوتے یکے بعد دیگرے، اور مکہ والا معاہدہ حدیبیہ کا نہ ہوتا تو حضور خیبر کی طرف لڑنے جاتے تو پیچھے سے مکہ کی فوجیں حملہ کر دیتی، اگر مکہ کی طرف حملہ کرنے جاتے پیچھے سے یہودی فوجیں حملہ کر دیتی۔ مکہ والوں کو معاہدے میں باندھ دیا، خیبر پر حملہ کیا، یہودی تکتے رہ گئے کہ مکے کی مدد آئے گی، نہ وہ آئی نہ آنی تھی، اور خیبر فتح کر کے واپس آ گئے۔ یکے بعد دیگرے معاہدے کیے، پہلے ایک کو معاہدے میں الائنس میں باندھ لیا، ایک کو ٹکر لیں، جب ایک کو گرا لیا اس کے بعد دوسرے سے بھی ٹکر لیں گے۔ 2 دشمنوں سے باری باری جنگ لڑی۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی ہے، کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پوری آ گئی ہے، ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو گئے آپ۔ تو آقا علیہ السلام کی حکمت عملی براڈ بیسڈ تھی، ملٹی ڈائمینشنل تھی، پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مذہبی لوگ اگر ان طریقوں سے چلتے تو آج دین و مذہب کی حالت یہ نہ ہوتی۔ پھر اس سے انٹریکشن ہوا، پھر مکہ والوں کے ساتھ جب معاہدہ ہوا کفار کے ساتھ، وہ حضور کو مانتے نہیں تھے، اور جب معاہدہ کرنے کے لیے آ کے بیٹھے تو پرنسپل آف پیریٹی کی بنیاد پر، سیاسی برابری کی بنیاد پر حضور کی سیاسی قوت کو مانا یا نہیں مانا؟ مانا تو معاہدہ کیا، دستخط کیے، میری بات نہیں سمجھے؟ تو سیاسی حیثیت پہلے یہود سے منوا لی، پھر سارے قبائل سے منوا لی، پھر مکہ سے منوا لی، تو سیاسی قوت پورے عالم عرب میں آقا نے منوا لی۔ آقا نے منوا کر اب فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، کیونکہ مکہ کی مخالفت بند کر دی گئی، مخالفت سیاسی مخالفت بند ہوئی۔ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، کل 400 مسلمان صحابہ تھے۔ کتنے؟ جب حدیبیہ میں آئے تھے مکہ سے الائنس معاہدہ کرنے، ٹریٹی پیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے حدیبیہ میں، کل تعداد صحابہ کی 1400 تھی۔ کیا؟ 1400 تھی۔ جب حدیبیہ کے بعد پلٹے، خیبر پر حملہ کیا، خیبر پر حملہ کیا اور یہود کی طاقت کو تاخت و تاراج کر دیا، تو اس کا سیاسی اثر پورے خطے عرب میں اتنا پہنچا کہ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہوا حدیبیہ کا، 1400 صحابہ، 7 ہجری میں خیبر فتح کیا، اور اگلے سال 8 ہجری میں جب مکہ آئے،
فتح کرنے تو 10,000 صحابہ کی تعداد تھی۔ 6 ہجری میں آئے تو 1400 تھے، 8 ہجری میں 2 سال بعد آئے تو 10,000 تھے، اور مزید 2 سال فتح مکہ کرنے کے بعد جب حجۃ الوداع میں آئے تو آقا جبل رحمت پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ سماعت کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ۔ اس طرح آقا علیہ السلام کو اپنے انٹریکشن بڑھانے کا موقع ملا، اسلام کا انٹریکشن ہوا مختلف کلچرز کے ساتھ، مختلف سیولائزیشنز کے ساتھ، مختلف سوسائٹیز کے ساتھ، مختلف پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ، مختلف نیشنل اینٹیٹیز کے ساتھ، مختلف فورسز کے ساتھ، مختلف قبائلز کے ساتھ انٹریکشن ہوا، حیثیت مسلم ہوتی چلی گئی، براڈ بیس ہوتی چلی گئی، اسلام کی قوت بڑھتی چلی گئی۔ جہاں عیسائی ملے عیسائیوں سے معاہدہ، یہودی ملے یہودیوں سے معاہدہ، مشرک ملے مشرکوں سے معاہدہ، کہیں مذہبی، کہیں سیکولر، کہیں تجارتی، کہیں سیاسی، کہیں سماجی، کہیں علاقائی، کہیں دفاعی، ہر قسم کے معاہدے کیے۔ مدعا کیا تھا کہ اسلام کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہو، اور لوگ انٹریکشن کریں گے تو مصطفیٰ کو سمجھیں گے۔ جب کوئی قریب ہی نہیں آئے گا اور مل بیٹھے گا ہی نہیں اور باتیں نہیں سنے گا تو حضور کی جو عظمت اور کمال ہے اور جو رفعت اور سطوت ہے اور قابلیت ہے، کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، کمپیٹنسی ہے آقا علیہ السلام کی، اس کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ پہلے سمجھتے تھے صرف ایک مذہبی رہنما پیغمبر ہیں۔ جب اس سطح پر آقا علیہ السلام نے آپریٹ کیا، سیاسی رہنما کے طور پہ آپریٹ کیا، تو قریب آ کے لوگوں نے حضور کو سمجھا، آپ کی صلاحیت کا اعتراف کیا، آپ کی قابلیت کا اعتراف کیا۔ اس وقت ان کو سمجھ آیا کہ نہیں، یہ تو ساری کائنات کا علم و دانش اس مصطفیٰ کے قدموں کی ٹھوکر میں ہے۔ تب جا کے پتا چلا، تب پتا چلا یہ ہستی کتنی عظیم ہے، یہ ہستی کتنی بلند ہے، یہ کتنی ہمہ جہت اور ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس کی قابلیت کا عالم کیا ہے۔ دنیا معترف ہوتی چلی گئی۔ پھر سیاسی تعلق بنتا تھا، کیا تعلق سیاسی بنتا تھا، اس بہانے پھر حضور کے خطاب سنتے تھے، حضور کی تقریریں سنتے تھے، نہیں سنتے تھے؟ جب قبیلوں میں الائنس بنتا ہے تو بیٹھتے تھے، حضور کی گفتگو سنتے تھے، حضور کا کلام سنتے تھے، حضور کے ارشادات سنتے تھے، آپ کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے تھے۔ وہ موقع جو دشمنوں کو کبھی نہیں ملنا تھا قریب آ کر دیکھنے سننے کا، وہ الائنسز کی صورت میں ملا، لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹتی چلی گئی، اور وقت آیا کہ حضور پورے عرب کے پیغمبر اور پورے عالم عرب کے رہنما اور عالم عرب کی سلطنت کے سربراہ ہو گئے۔ تھے تو ساری کائنات کے پیغمبر، مگر تسلیم ہونے لگ گئے روئے زمین پر۔ پھر انٹرنیشنل سطح پہ آپریشن ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے اسلام پوری دنیا کا اسلام بنا، اور سلطنت پوری عالمی سلطنت بن گئی۔ بہت تفصیلی باتیں تھیں، میں نے وقت ختم ہونے کے پیش نظر اسی میں خلاصہ کر کے آپ کو بات سمجھا دی۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی کہ اسلامی انقلاب لانا ہو تو حکمت عملی کتنی وسیع ہوتی ہے۔ جی آپ چھوٹی سی بات ہو، فلاں کارکن آ رہا ہے تو کہتے ہیں جی یہ بے نمازی ہے، یہ اس طرح کا غنڈہ قسم کا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، فلاں، اس کو نہیں لینا، تو یہ حضور کی حکمت عملی ہے۔ جی اگر آقا علیہ السلام اس طرح سخت گیری فرماتے اور کسی کے لیے کھولتے ہی نہ اپنے دروازے، تو اسلام آج چھوٹا بند رہ جاتا، مگر اسلام عالمگیر دین بن گیا، اور شرق سے غرب تک کی عالمگیر طاقت اور قوت بن گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی حکمت عملی بڑی وسیع تھی، اس کے اندر جذب کرنے کی بڑی صلاحیت تھی، اور اس کے اندر اتنی ہماگیریت تھی کہ تیز رفتاری کے ساتھ لوگ قبول کرتے گئے۔ اور اس کا ایک امپریشن تھا، اسلام کے جہاد کی وجہ سے لوگ باہر کے غیر مسلم کفار سمجھتے تھے یہ بڑے سخت ہیں، جنگجو ہیں، مارنے مرنے والے لوگ ہیں، سخت ہیں، اس وجہ سے بھی ڈرتے، قریب نہیں آتے تھے۔ جب قریب آئے، سنا بھائی نہیں، انہوں نے تو یہودیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کر لیے اور الائنس کر لیا ہے، اچھا اتنے عالی صرف لوگ ہیں۔ پھر سنا انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ بھی پیکٹ کر لیا ہے، اچھا ان کی طبیعت اتنی وسیع ہے۔ پھر سنا نجران نجران کے عیسائیوں سے بھی پیکٹ کر لیا ہے، اچھا یہ لوگ اتنے وسیع المشرب ہیں۔ طائف کے بنو ثقیف کے قبیلے سے بھی کر لیا ہے، جو پتہ چلتا فلاں قبیلے سے،
وہ امپریشن دور ہو گیا، وہ امپریشن تنگ نظری کا، خالص مذہبیت کا امپریشن دور ہو گیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ نہیں، اس جیسا تو وسیع الظرف انسان بھی کائنات میں کوئی نہیں، یہ بڑا وسیع الاخلاق ہے، وسیع المشرب ہے، وسیع النظر ہے، وسیع الظرف ہے، اور وسیع الجذب ہے، اور وسیع الشفقت ہے، اور وسیع الرحمت ہے۔ تو لوگ قریب آنے لگے، وحشت ختم ہونے لگی، اور محبت کے رشتے میں منسلک ہونے لگے۔ یوں ہر کسی نے، روئے زمین کے ہر فرد نے اس طرح دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ کو اپنا قائد اور امام ساری کائنات کے لیے تسلیم کر لیا۔ میں نے بہت سی باتیں آپ کو سنا دی اور سمجھا دی ہیں، اللہ پاک آپ کو سمجھنے اور اس سنت رسول کی روشنی میں اپنی حکمت آئندہ کے لیے وضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا